الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون مستکبرین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے کے حوالے سے سورۃ النحل کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج کا مطالعہ سورۃ برقیہ کا مطالعہ۔ تمہارا معبود واحد ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، بس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، ان کے دل حال میں کہ وہ تکبر کرتے ہیں۔ دل میں تکبر اور بڑائی آئے اور آخرت پر ایمان نہ ہو تو بندہ جری اور بہادر ہو جاتا ہے، اللہ کا بھی انکار کرتا ہے اور گناہوں کے اندر پڑا رہتا ہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون، یہ ہے کہ وہ کچھ ظاہر کرتے ہیں، انہ لا یحب المستکبرین، والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حدیث مسلم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں تکبر اور بڑائی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ کہتے ہیں پچھلے لوگوں کی کہانیاں۔ معاذ اللہ، حق کے انکار کرنے والے اللہ کے اس پاکیزہ کلام کو کہتے ہیں پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ان کا انجام بیان ہوا، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، انجام کے طور پر یہ پورے بوجھ اٹھائیں گے اپنے قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں بغیر علم کے یہ گمراہ کرتے رہے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ ہو جاؤ، بہت برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ انہیں خود تو گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی حق سے روکتے رہے، اس بنیاد پورا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ افغانوں کے معاشرے میں بھی ایسے دانشور سو کالڈ انٹلیکٹ جو قرآن کو پرانا کلام کہتے ہیں معاذ اللہ، اور کہتے ہیں کچھ نیا ہونا چاہیے، معاذ اللہ، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنی سو کالڈ لاجیکل باتوں سے دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دوہرے عذاب کا ڈراوا ہے جو اس مقام پر قد من، یقیناً ان سے جو لوگ تھے مکہ والے چلے بنیانہم من القواعد، بس ان پر اللہ کا عذاب ان کی عمارتوں کی بنیادوں سے آیا۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، بس چھت ان پر گر پڑی اوپر سے، شروع، اور ان پر عذاب وہاں سے آیا اللہ کا جہاں انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے مکاریاں کی، چالیں چلیں، بس ان کی عمارت پر اللہ کا عذاب ان کی بنیادوں سے آیا۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، بس چھت ان کے اوپر سے ان پر گر پڑی۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں انہیں شعور بھی نہ تھا۔ اللہ پچھلی قوموں کی تباہی کا ذکر بار بار کرتا ہے، ہر دور کے لوگوں کے خوف میں سے قبول کریں اور حق کی مخالفت نہ کریں۔ ثم یوم القیامت، رسوا فرمائے گا، وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور اللہ پوچھے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے، جن کو تم بڑے نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ علم والے دن الخزي والسوء، کا بے شک آج کے دن رسوائی اور برائی ہے کافروں پر۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ کافر کہ جن کی روح فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ یہ لوگ فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، پھر وہ اطاعت کا پیغام پیش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے۔ بلا، کیوں نہیں، جھوٹ بولتے ہو، تم برائیاں کرتے تھے۔ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک واقف ہیں جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ وہاں رہنے کے لیے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، بس برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور جب پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں خیر نازل کیا۔ کافروں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ پچھلے قوموں کی داستانیں ہیں،
ایمان والوں کا، تقوی والوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے خیر نازل کیا۔ اس مقام پر قرآن کے لیے لفظ خیر اللہ نے استعمال، اور سب سے بہترین خیر سورہ یونس آیت 58، ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کرتے ہیں سب سے بڑھ کر جو جمع کیے جانے کے قابل شے ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن۔ بخاری شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ جو قرآن۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات کس کی؟ اللہ کے رسول، ان سے بڑھ کر تو خیر کسی میں نہیں ہو سکتا، ان پر یہ قرآن نازل ہوا۔ جب نازل ہوا تجارت چھوڑ دی، ساری زندگی اس قرآن کو اللہ سے لینے اور بندوں تک پہنچانے میں بسر ہوئی۔ اللہ اس خیر، سب سے بڑے خیر قرآن کے ساتھ ہمیں ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق دے، ہم دل سے اس پر ایمان لائیں، ہم اس کی باقاعدہ تلاوت کریں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کے احکامات کو اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی جد و جہد کریں، اس سے بہتر کوئی خیر نہیں۔ قالوا خیرا، تقوی والے کہتے ہیں اللہ نے خیر نازل فرمایا۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے عمدہ عمل کیے ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے۔ وللدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے۔ ولنعم دار المتقین، عمدہ گھر ہے متقین کا۔ اللہ تعالی ہمیں ان متقی بندوں میں شان کے باغات، وہ اس میں داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ آج اللہ کی چاہت پر عمل کر لو، کل تمہاری چاہت پر عمل ہوگا کہ ملے گا۔ متقین اسی طرح اللہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ متقین هم الملائکۃ طیبین، وہ کہ جن کی روح فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ بڑا نرمی کا، آسانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، اور روح کے قبض کیے جانے کا عمل اور مرحلہ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ یقولون سلام علیکم، فرشتے کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو۔ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حیثیت اور عنایت کا بیان کہ بندے جا، تیرے پر تجھے جنت عطا ہوئی۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ینظرون الا ان الملائکۃ یأتی امر، یہ لوگ صرف یہی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتہ حکم آ جائے۔ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ فرشتہ آگے معاملہ چکا دے، کیا اللہ کا عذاب آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسے ہی ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے۔ وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہ فرمایا۔ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، بس انہیں ان کے اعمال کی برائیاں پہنچیں، اور اس عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو نافرمانوں کے انجام کو قرآن نے بیان کیا، مذاق اڑاتے رہے، بالآخر اللہ کا عذاب آیا اور وہ اس میں گرفتار کیے گئے۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے اللہ کے سوا کسی اور کی، نہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے۔ ولا حرمنا من دونه من شيء، یہ تاریخ انسانی میں بے عملی کے جواز کے لیے جھوٹے بہانے۔ اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیا، تم چاہتے تو توحید کی دعوت قبول کر لیتے اور شرک سے بچنے کا اہتمام کر لیتے، تم نے جانتے بوجھتے کام کیا۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو جاری رہے گی مگر ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كلام الله قد أهل بالصيام وأطل۔ پیس ٹی وی اردو کی جانب سے تمام اہل ایمان کو رمضان المبارک کی مبارکباد قبول ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی عبادات، روزے، تراویح کو قبول فرمائے۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل۔ عبد الہادی عمری
ڈالیں گے روشنی۔ قرآن نے بیان کیا، مذاق اڑاتے رہے، بالآخر اللہ کا عذاب آیا اور وہ اس میں گرفتار کیے گئے۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے اللہ کے سوا کسی اور کی، نہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے۔ ولا حرمنا من دونه من شيء، یہ تاریخ انسانی میں بے عملی کے جواز کے لیے جھوٹے بہانے، اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیا، تم چاہتے تو توحید کی دعوت قبول کر لیتے اور شرک سے بچنے کا اہتمام کر لیتے، تم نے جانتے بوجھتے کام کیا۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو جاری رہے گی مگر ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان قد أهل بالصيام